السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں قومیں اپنے اسپورٹس کی وجہ سے جانی جاتی۔ اسپورٹس ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ احساس دلاتا ہے ہار جیت کا۔ اگر بات کی جائے انٹرنیشنل اسپورٹس کی تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کھلاڑی ہو یا پوری کے پوری ٹیم ہو، لیکن پریشر پوری قوم پہ ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی طرح ہمارا ملک اسپورٹس میں بھی بہت پیچھے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ اچھا نہیں ہے یا ہمارے لوگوں کو اسپورٹس کا شوق نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر اسپورٹس کسی نہ کسی سیاست کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے، لیکن آج اس گیم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی یاد ہی نہیں رکھتا مطلب کیا چل رہا ہے ٹیم میں۔ ہمارے یہاں صرف کرکٹ کی بات ہوتی ہے، کرکٹ جو کہ بچا کچا رہ گیا ہے۔ اگر ہم دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو وہ اپنے اسپورٹس کو کافی اہمیت دیتے ہیں اور اپنے اسپورٹس مین کو کافی عزت اور احترام بھی دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یا تو ہمارا اسپورٹس مین رکشہ چلاتے چلاتے مر جاتا ہے یا پھر گورنمنٹ سے اپنا حق مانگتے مانگتے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی محنت سے اپنا لوہا منوایا، اپنے آپ کو اس مقام پہ لے گئے کہ جہاں پہ کوئی بھی ان کی کہانی سنے تو وہ بس دنگ رہ جائے۔ اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں ایسے اسپورٹس مین ملیں گے جو کہ تاریخ کے کسی اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو خدمات اس ملک کے لیے انجام دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو ایک الگ ہی ترقی پر پہنچایا، لیکن یہ ملک انہیں ویسے یاد نہ رکھ سکا جیسے رکھنا چاہیے تھا۔ آج میں جس شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ شاید مجھے خود معلوم نہ ہوتی اگر انڈین فلم میں اس کا ایک کیریکٹر نہ دکھایا ہوتا۔ آج اگر ہم اپنی یوتھ سے جا کر پوچھیں تو وہ 99% آف دا پیپل یہی کہیں گے کہ وہ کسی انٹرنیشنل اسٹار یا ایتھلیٹ سے انسپائر ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا جنہوں نے اس ملک کو ترقی کے ایک الگ ہی مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے ہیروز کو بھول چکے ہیں یا ہم کبھی انہیں ویسے یاد ہی نہیں رکھنا چاہتے تھے شاید۔ آج میں جس ایتھلیٹ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ اپنے وقت کے بہترین ایتھلیٹ رہے۔ انہیں فلائنگ برڈ آف ایشیا کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسپرنٹر عبدالخالق کی۔ کون تھے عبدالخالق؟ عبدالخالق وہ اسپرنٹر تھے جنہوں نے 100 گولڈ میڈل جیتے تھے صرف نیشنل گیمز میں، 26 گولڈ میڈل، 23 سلور میڈل اور 15 برونز میڈل انٹرنیشنل گیمز میں انہوں نے جیتے ہیں۔ انہوں نے 100، 200 اور 400 میٹر ریس میں حصہ لیا۔ انہوں نے 1956 میلبرن اولمپکس، 1960 روم اولمپکس اور ایسے کئی انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹ لیا۔ وہ اپنے وقت کے ٹاپ 7 ایتھلیٹس میں سے ایک تھے۔ ارلی لائف آف عبدالخالق۔ ان کی پیدائش 1933 چکوال میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے ہی کبڈی کا بہت شوق تھا اور کبڈی کے بھی میدان میں ان کو پکڑنا ناممکن ہی تھا۔ تو اسی دوران پاکستان آرمی کے اسپورٹس چیئرمین کی نظر ان پہ پڑی اور پھر کیا تھا، عبدالخالق سیدھا میدان سے پاکستان آرمی میں 1954 ایشین گیمز مین لیا۔ 100 میٹر ریس عبدالخالق کی پہلی اپیرنس اور ریس سٹارٹ ہوتی ہے اور مطلب وہ ریس میں گولڈ میڈل ہی نہیں جیتتے بلکہ ایک ریکارڈ بھی توڑ دیتے ہیں جو کہ فاسٹسٹ مین کا ریکارڈ تھا انڈیا کے لیوی پنٹو کے پاس 10.8 سیکنڈ کا۔ عبدالخالق اس کا ریکارڈ توڑتے ہیں 10.6 سیکنڈ میں، اور اسی وقت انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر انہیں ایک خطاب سے نوازتے ہیں جو کہ تھا فلائنگ برڈ آف ایشیا۔ 1954 سے 1962 تک ہی واز دا فاسٹسٹ مین آف ایشیا۔ 1971 کی جنگ جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، اسی دوران انڈیا نے ہمارے کئی سارے سپاہی کیپچر کر لیے، اس میں سے عبدالخالق بھی ایک۔ اندرا گاندھی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عبدالخالق کو رہا کر دیں گے، لیکن عبدالخالق نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی وطن واپسی کریں، اور انڈیا کے ملکھا سنگھ بھی وہاں ان سے ملنے گئے۔ اور ملکھا سنگھ اس ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ہم دونوں آمنے سامنے تھے تو صرف ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبدالخالق اپنی اچیومنٹس کی وجہ سے پاکستان آرمی سے کیپٹن کے رینک پہ ریٹائر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ پھر 10 مارچ 1998 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد پاکستان آرمی نے ان کے گھر والوں کو ایک گھر تو دیا، لیکن انہیں وہ عزت نہیں دی، انہیں وہ مقام نہیں دیا شاید وہ جس کو ڈیزرو کرتے تھے۔ آخر کیوں ان کی خدمات کو ان کے جانے کے بعد یاد نہ رکھا گیا؟ وہ شخص جو کہ فلائنگ برڈ آف ایشیا جانا جاتا تھا آج اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم انہیں یاد رکھنا نہیں چاہتے یا پھر ہمیں کبھی ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں کیا؟ Well, that's all for now. Stay tuned for more amazing videos.